المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو دیکھیں آپ. حضرت عمر فاروق اعظم کی شان بہت بلند و بالا ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے چلتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عمر کے چلنے کی یہ شان ہے تو پھر میرے سرکار کی شان کتنے بلند و بالا ہوگی. عمر کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے تو پھر میرے سرکار کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم نہیں بنا رہے ہوگا. اب عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تراویح کی 20 رکعات مقرر فرماتے ہیں. اب یاد رکھ لینا جو حضرت عمر فاروق اعظم کی اس سنت کو چھوڑ کر کے جو 8 رکعات پڑھیں وہ بتلائیں کہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر حضرت عمر فاروق اعظم کو حکمراں بنایا اور ایسا حکمراں تھا کہ قیصر و کسریٰ یہود و عیسائی حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے کانپ جاتے تھے. ایسے ہیبت اور طاقت رب تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی تھی. آج یہ فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کرتے ہیں, عمر فاروق اعظم کا نام ہی کافی تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور آج ہم بے باک ہو گئے. حضرات محترم, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے مسلمانوں پر حکمراں بنا دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی نگاہ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف لگی رہتی تھی. آپ نے سوچا کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی نے اور مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے سوال کر لیا, اے عمر تجھے مسلمانوں پر حکمراں بنایا تھا, بتا تیرے حکومت میں کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں رہا. اگر کوئی بھوکا اور پیاسا پریشان میرے حکومت میں رہا تو کل قیامت کے دن میں خدا کے دربار میں کیا جواب دوں گا. اس سوچ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو دوڑا دیا اور آپ دوڑتے ہوئے ایک میدان میں نکل جاتے ہیں. جب آپ ایک میدان میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے میں ایک عورت ہے, اس نے پتیلے میں پانی ڈال رکھا ہے اور پاس میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. بچے رو رو کر کے کہتے ہیں, امی جان کل بھی تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, پرسوں بھی تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, امی جان کھانا کب بنے گا. ممی کہتی ہیں بچوں سے, بیٹا ابھی کھانا بنتا ہی ہوگا. بچے کہتے ہیں کہ امی جان تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے, تو ہمیں کب تک تسلیاں دیتی رہیں گی. اس سارے واقعہ کو حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کے قریب میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے بہن کیا تیری کفالت کرنے والا کوئی نہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہماری کفالت کرنے والا اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے, وہ ہمارے امیر ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر کے فوراً آپ بیت المال کی طرف گئے اور آپ نے خادم کو طلب فرمایا. آپ نے ایک بورے میں اناج بوجھ تیار کیا اور اس بوجھ کو حضرت فاروق اعظم اپنے کندھوں پر اٹھانے لگے تو آپ کے خادم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں, اس بورے کو میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں کو اٹھا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم وقت کا امیر المومنین
اتنا بڑا جس کے نام سے یہود اور عیسائی کانپ جایا کرتے تھے، وہ آج اپنے کندھے پر بوجھ اٹھا رہا ہے، بوڑا اٹھا رکھا ہے۔ آج ہمیں اگر سرپنچی مل جائے تو ہم انسان کو انسان نہیں گنتے ہیں، اگر وارڈ ممبر بن جائے تو ہم انسان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کا خلیفہ اناج کی بوری اٹھا کر کے اس خاتون کے ہاں لے گئے اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور کھانا بنا کر کے ان بچوں کو کھانا کھلایا، آپ نے پیار کیا۔ جب بچے سو گئے تو خاتون کہتی ہیں کاش کہ ہمارا امیر المومنین بھی اس شخص کے جیسا ہوتا۔ اتنے میں آپ کا خادم کہتا ہے اے خاتون تو نے پہچانا نہیں؟ ارے یہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس خاتون نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور وہ خاتون کہتی ہے اے میرے مالک و مولا امیر المومنین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمر کو بڑھا دے، ان کی عمر میں درازیاں عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم ہمارے حق کو لینے کے لیے پولیس چوکیوں کے چکر کاٹتے ہیں، پھر بھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ ہم پولیس والوں کے چکر کاٹتے ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ ہم وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، ہم ایم پی کے پاس جاتے ہیں، ہم ودایک کے پاس جاتے ہیں، ہم سرپنچ کے پاس جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ مگر یہ عمر ابن خطاب ہے کہ آپ ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایسی حکومت ہمارے اسلاف نے کی تھی، ایسی حکومت ہمارے بڑوں نے کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان کے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتے تھے، ان کی حفاظت ان کا خدا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا حکمراں ہوتا ہے تو اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، دو باڈی گارڈ ہوتا ہے، بلکہ پوری فوج باڈی گارڈ کی چاروں طرف لگی رہتی ہے، پھر بھی اس کو موت کا ڈر رہتا ہے۔ یہ کیسی حکومت کرنے والے ہیں؟ جب حکومت کرنے والوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، یہ کہ خاک حکومت کریں گے۔ عمر ابن خطاب بے خوف اور خطر کے آپ زمین پر سوتے رہتے تھے، دشمن بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے خوف میں آ جاتے تھے۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر کیسے پانی پلا دیا تھا۔ کسی طاقتور سے، کسی کمزور کو کوئی خوف نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی کے کنارے سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو پیاس کی شدت نے تڑپایا۔ جب آپ کو سخت پیاس لگی تو آپ نے دیکھا کہ کہیں پانی مل جائے۔ آپ نے پانی کو تلاش کیا مگر کہیں پانی نہیں ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جا رکھا ہے۔ آپ نے چرواہے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وقت کا حکمراں چرواہے سے سلام کر سکتا ہے، پھر اے مسلمان تو کیوں سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں کیسے سلام کروں؟ اے مسلمان، سلام کرا کر، سلام کرنے سے گھمنڈ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سلام کرنے والے میں جو سلام میں پہل کرے گا اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چرواہا سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا اب ذرا یہ تو بتلاؤ کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ عزیزان محترم، اتنے میں وہ چرواہا کہتا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا تو بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے سکتا ہے؟ کہ بکری کے دودھ میں پیاس بجھانے کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور بھوک کو بھی بکری کا دودھ ختم کرتا ہے۔ اتنے میں وہ چرواہا کہتا ہے کہ اے شخص، میں ان بکری
بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں چرواہا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی جستجو بڑھ گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا تو پیسوں پر درہم کی بنا پر مجھے بکری کا دودھ دے سکتا ہے؟ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں، میں امین ہوں، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم کوئی اگر دودھ نہیں دیتے ہو تو بکری مجھے فروخت کر دو۔ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا وہاں جناب آپ مجھے کتنے گناہ پر گناہ کرائیں گے، میں آپ کو بکری بیچ دوں۔ یاد رکھ لینا عرب کا دستور ہے جب مالک بکریاں دیتا ہے تو گن کر کے دیتا ہے کہ کتنی بکریاں دی، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا بکریوں کو شیر اور بھیڑیا اٹھا کر کے نہیں لے جاتا؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے ہاں بھیڑیا اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم اپنے مالک سے کیا کہتے ہو؟ چرواہا کہنے لگا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بکریوں کو آج بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے اور میرا مالک مان جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا پھر تو درہم لے لے اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ آج بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چرواہا کہتا ہے اے عرب مرد، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں ہرگز تمہیں ایک بکری بیچ نہیں سکتا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ چرواہا کہتا ہے ہاں ہاں، ایک عرب مرد جو امانت میں خیانت کرنے پر مجھے اکسا رہا ہے، میں ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ایک شخص سن لے، یاد رکھ لینا میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کیا اور فرمایا اے میرے مالک و مولا، جب تک میری حکومت میں ایسے امین امانت دار رہیں گے، اے میرے مالک و مولا، میری حکومت کو زوال نہیں پہنچ سکتا، لوگ پریشان نہیں ہو سکتے، لوگ تندرست نہیں ہو سکتے، لوگ بے روزگار نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب انصاف کے ساتھ حکومت کی جاتی ہے تو چاروں طرف خوشحالی ہوتی ہے۔ اور آج کے اس دور حاضر کا جائزہ تو لیجئے، اس مجمع میں نہ جانے کتنے ہوں گے جو مجبور بے روزگار ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ملک کا حکمراں بیمار ہوتا ہے، جب ملک کا بادشاہ کی نیت بدلتی ہے تو پھر ملک میں تندرستی آتی ہے، ملک میں بے روزگاری آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھ لینا آج مسلمانوں کے مکانات توڑے جا رکھے ہیں اور مسلمانوں کے مکانات کو بلڈوز کیا جا رکھا ہے، مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رکھا ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قوم جو مساجد کو شہید کر کے اگر سکون تلاش کرنا چاہے تو ہرگز اس قوم کو سکون نہیں مل سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھ لینا مساجد پر تو حملہ کیا جا رہا تھا اور آج رسول پاک پر بھی معاذ اللہ یہ قوم حملہ کر رہی ہے۔ یاد رکھ لینا آج مسلمان کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی بدعملی کے سبب کاٹا جاتا ہے، مسلمان کا مکان جلایا جاتا ہے اس کی بے ایمانی کی وجہ سے جلایا جاتا ہے، مسلمان کو ستایا جاتا ہے اس کو بدمعاشی کی وجہ سے اس کو ستایا جاتا ہے، مگر رسول پاک پر حملہ کرو گے تو یاد رکھ لینا نہ تو وہ قوم سکون سے رہ سکتی ہے نہ اس ملک میں سکون ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لینا جس ملک میں رسول پاک پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ملک کی بے برکتیں، وہ ملک بے برکت ہو جاتا ہے، اس ملک کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس ملک کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تم اسلام کو کیا مٹاؤ گے؟ اسلام کو بلند کرنے والا تو وہ خداوند قدوس ہے، اس نے اسلام کو بلند کیا
جتنا تم اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم اسے دباؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جرمن میں 32 لڑکیوں نے کچھ سالوں پہلے اسلام قبول کیا. عیسائیوں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں دین عیسوی میں کپڑے نہیں مل رہے تھے؟ دین عیسوی میں مکان نہیں مل رہا تھا؟ دین عیسوی میں تمہیں امن اور سکون نہیں مل رہا تھا؟ تو وہ لڑکیاں جواب دیتی ہیں کہ یقیناً دین عیسوی میں ہمیں مکان مل رہا تھا، ہمیں روزگار مل رہا تھا، ہمیں دنیا کی چیزیں تو مل رہی تھی، مگر جیسے ہی ہم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو دین عیسوی میں روح کا سکون لگی تھا، عزت کی حفاظت لگی تھی، دین عیسوی میں اطمینان لگی تھا، قلب کا سکون لگی تھا، جو سکون اسلام میں تھا، جو اطمینان اسلام میں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ورا فنا لکھا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرا، نہ مٹا ہی نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عزیزان اللهم محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم دوسروں کو دوش کیا دیں؟ خود ہماری گناہوں کا سبب ہے. آج ہماری شادی اور بیاہ کو دیکھیں، ہم نکاح کس طریقے سے کر رہے ہیں. تمام گناہ ہمارے نکاحوں میں ہوتے ہیں، ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں. جب ہم خرافات کریں گے تو کیا ہم اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں؟ اے مسلمانوں، جب تم ڈی جے بجاؤ گے، جب تم عورتوں کو نچواؤ گے تو اس قوم پر سکون نہیں ہوگا، اس قوم کو سکون نہیں ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھ لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام یہ اپنے کھجور کے باغ میں پانی دے رکھے تھے. جیسے ہی انہوں نے میرے سرکار کی آمد کا ذکر سنا تو یہ میرے سرکار کی زیارت کرنے کے لیے گئے، کیونکہ عبداللہ ابن سلام تورات اور انجیل کے بہت بہترین عالم تھے.